نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، آج جو میں ٹاپک لے کر کے آئی ہوں اور جو آج میرا جو لیکچر ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل جو بے روزگاری جو بہت زیادہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں اور جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر موسٹلی جو ہے ان کے پاس جاب نہیں ہے یا ان کا کاروبار نہیں ہے یا ان کی سورس آف انکم اچانک سے ختم ہو گئی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے یا کوئی بھی ایسی نظر لگ گئی ہے یا حسد ہو گئی ہے لوگوں کی ارد گرد کی، ہمارے سراؤنڈنگ میں رہنے والوں کی، جس سے ان کا اچانک سے روزگار ختم ہو گیا ہے، یا اگر آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ کی اتنی ہائیلی یعنی پروفیشنل ڈگری رکھنے کے باوجود آپ کو کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی ہے یا آپ کا کہیں کوئی روزگار نہیں کھل رہا ہے۔ اس کے علاوہ میری وہ بہنیں اور وہ بزرگ بہنیں اور وہ بزرگ بھائی اور وہ لوگ اور وہ فیملیز جن کی صرف آمدنی، جن کا سورس آف انکم ہی جو ہے وہ رینٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جن کا کام ہوتا ہے، جن کے پاس پراپرٹی ہے کہ وہ رینٹ پہ دے دیتے ہیں اپنے گھر کو، اپنے فلیٹ کو، اور وہی ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ بیسکلی میرا کہنے کا مقصد ہے جو ریٹائرڈ پرسن ہوتے ہیں، جن کی سورس آف انکم جو ہے وہ صرف رینٹڈ ہاؤس ہوتے ہیں یا رینٹڈ فلیٹ ہوتے ہیں، جس کے بہاف پر وہ اپنی سروائیول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو رینٹ والے ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، سم ٹائم ان کے گھر جو ہے رینٹڈ ہوتے ہیں اور سم ٹائم نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا جو مطلب گھر جو ہوتا ہے، ان کا جو سروائیول ہوتا ہے وہ صرف اس رینٹ سے ہی چل رہا ہوتا ہے، تو سم ٹائم جب ان کے کرایہ دار نہیں ہوتے ہیں، ان کے ٹیننٹ نہیں ہوتے، تو وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہوتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک جو ہے وہ میری ایک بہن ہے، وہ میری اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور وہ میری مرید بھی ہیں، تو ان کو وہ بہت پریشان تھی، ان کا گھر اچانک سے خالی ہو گیا تھا اور ان کی کیونکہ سورس آف انکم ہی یہی تھی اور جو ہے ان کا کوئی اور سروائیول کا ادر وے نہیں تھا، تو وہ بہت پریشان تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے فون کر کے پوچھا، تو میں نے ان کو ایک ایسا عمل بتایا، کیونکہ وہ مطلب اتنا زیادہ روزگار کے بارے میں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ روزگار کے لیے، شادی کے لیے اور جو ہے امتحان میں پاس ہونے کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے قرآن کی آیتیں ہیں اور بے شمار قرآنی عملیات ہیں، اور یہ بڑے سے بڑے بھی ہیں، مشکل سے مشکل بھی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں اور جو ہے مختصر سے مختصر بھی ہیں۔ تو میں نے ان کی ایج کو دیکھ کر کے کہ جتنا وہ کر سکتی تھی اس کے لحاظ سے میں نے ان کو ابھی ریسنٹلی ایک عمل بتایا تھا، جو میں نے ان سے کہا تھا کہ 11 دن آپ نے کرنا ہے، اس کی زیادہ جو ہے لمبی چوڑی اس کی میعاد بھی نہیں ہے، لیکن 11 دن سے پہلے 4 to 5 ڈیز کے اندر آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا، اور وہی ہوا کہ ودن 4 to 5 ڈیز میں ان کا کام ہو گیا اور ان کا وہ گھر جو کرائے سے خالی تھا اور وہی ان کی سورس آف انکم تھی وہ کرائے پہ چلا گیا۔ اور اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ان بہن بھائیوں کو جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، جن کی جاب نہیں ہو رہی ہے، جو پروفیشنل ڈگری رکھتے ہیں، یا وہ بزرگ میری بہنیں یا بزرگ بھائی جن کی، یا وہ فیملیاں جن کی سورس آف انکم ہی صرف رینٹڈ ہاؤس ہیں یا رینٹڈ فلیٹ ہیں، یا ان کی کوئی رینٹ کی شاپس ہوتی ہیں، یا ان کا کوئی کاروبار ہے، جو کچھ بھی ہے، تو جو مطلب ان کا مطلب جو ان کی سورس آف انکم ہے، اس کے بارے میں آج میں ایک ایسی چیز لے کے آئی ہوں، ایک مختصر ہے لیکن مجرب ترین اور پاورفل عمل ہے۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے کہ آپ نے پورے دن کے اندر، صبح سے لے کے شام تک کے اندر، آپ نے پوری سورہ مزمل جو ہے وہ 11 مرتبہ صرف ایک پڑھنی ہے، اس کی تعداد مکمل کرنی ہے۔ آپ کی مرضی، آپ اس کو 11 مرتبہ کی تعداد کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیجئے، یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری وہ بہنیں جو جوان ہیں یا وہ بچے اور بچیاں جو جوان ہیں اور ان کے لیے وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور جاب سرچ کر رہے ہیں لیکن ان کو جابس نہیں مل رہی ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ
11 मरतबा एक ही नशिस्त में किसी भी एक नमाज के बाद, चाहे फजर के बाद या असर के बाद या इशा के बाद, कोई भी एक नमाज मुतय्यन कर लें, अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद 11 मरतबा वो सूरह मुज़म्मिल को एक ही नशिस्त में एक ही टाइम में पढ़ लें। और इसके अलावा साथ साथ उन्होंने क्या करना है, हर रोज़ 11 दिन तक, लेकिन 11 दिन तक पहुंचने की नौबत नहीं आती है और 4 to 5 डेज़ के अंदर आपका काम हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब तरीन अमल है। दूसरा काम आपने क्या करना है, उसके साथ अम्मा पारे की सूरत है सूरह कुरैश, ली इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये मैंने पूरी सूरत पढ़ दी है। ये सूरत अम्मा पारे की सूरह कुरैश के नाम से है। आपने ये 41 टाइम यानी 41 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ के 41 टाइम आप जो है ये सूरत पढ़ेंगे। इससे आपकी जॉब मिलने में जो मुश्किलात हैं, जो तकालीफ़ हैं, जो रुकावटें हैं, जो बंदिश है, जो नज़र है, जो हसद है या जिन्नात की नज़र है या इंसानों की नज़र है या हसद है या कोई भी रुकावट है, इससे जो है सूरह कुरैश के पढ़ने से जो मगरिब की नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने जा नमाज पे बैठे बैठे 41 टाइम आपने बग़ैर किसी तस्बीह के अपनी उंगलियों के पोरों पे पढ़ लेना है और उसके बाद दुआ कर लेनी है कि अल्लाह मुझे खैर व आफ़ियत वाला, आसानी वाला जो है रोज़गार नसीब फरमा दीजिए, या मेरा घर किराए पे नहीं है, मेरे घर को किराए पे कर दीजिए, मेरी आमदनी को खोल दीजिए और मेरी जो है आमदनी अगर किसी की खुली हुई है तो उसको बढ़वा लीजिए और उसकी जो है सोर्स ऑफ इनकम के अदर ज़राए पैदा करवा लीजिए। तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इसकी बरकत से, सूरह मुज़म्मिल की बरकत से आपकी जॉब हो जाएगी, आपका घर किराए पे चला जाएगा, आपकी दुकान खाली है वो किराए के ऊपर चली जाएगी, आपका कोई मकान है, आपके कहीं कोई ऐसा मसला है जो आपके लिए, आप जिसे रेंट पे देते हैं, ठेके पे देते हैं, तो वो आपका काम हो जाएगा। और दूसरा काम होगा कि उसके दौरान, उस काम की पाई तकमील तक पहुँचने के दौरान जो आप 41 टाइम जो आप सूरह कुरैश पढ़ेंगे तो वो आपकी जो है, जो अगर नज़र होगी जिन्नात की हो या इंसान की हो, हसद होगा अगर किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त अहबाब का, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो रुकावट होगी, कोई बंदिश होगी तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और आपका जो मतलब जिसकी वजह से होता है ना कि कोई ना कोई ऐसी कुदरती तौर पे भी कोई रुकावट आ जाती है, तो नेचुरली जो रुकावट होगी वो रुकावट भी सूरह कुरैश के पढ़ने से ख़त्म हो जाएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो सिर्फ जो रोज़गार के लिए था, क्योंकि महंगाई जो है वो आसमान से बात कर रही है और इस हालत में अगर किसी का सोर्स ऑफ इनकम ना हो या सोर्स ऑफ इनकम हो लेकिन ख़त्म हो जाए या होने के असबाब पैदा ना हो रहे हों, और बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं लेकिन उनका रोज़गार नहीं हो रहा है, बावजूद ये कि वो बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं, हर तरीके से परफेक्ट हैं। अगर वो लोग ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 4 to 5 डेज़ के अंदर अगर वो जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनकी इंटरव्यू कॉल हो जाएगी और उनकी जॉब हो जाएगी। लेकिन जब आपकी जॉब हो जाए या जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो उसके बावजूद भी अगर आपका 4 to 5 डेज़ में काम हो जाता है, आपकी जॉब आ जाती है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, जब तक कि आपने जॉब को ज्वाइन नहीं कर लेना है, आपने उस वक्त तक इस अमल को कैरी ऑन रखना है। जब आपकी जॉब हो जाए, जब आपका मकान किराए पे चढ़ जाए, आपकी दुकान, आपका जो ठेके पे देना है, कोई अमल है, आपने कोई कहीं कोई कारोबार करवा के दिया हुआ है किसी को, वो काम जो है रनिंग में आ जाए, देन उसके बाद आपने इस अमल को स्टॉप कर देना है। इस अमल को बहुत ज़्यादा कैरी ऑन नहीं करना है, इसकी इजाज़त नहीं है। बस जितने दिन की मैंने आपको इजाज़त दी है आपने उतने ही दिन करना है। अगर किसी का कोई काम हो जाए उसके बाद बस सिर्फ 11 दिन की तादाद को पूरा करिएगा और उसके बाद इस अमल को ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि इस अमल की इजाज़त जो है वो मेरी तरफ से सिर्फ 11 दिन की है। 11 दिन के बाद अगर आप करेंगे तो आपका अमल आपको फ़ायदा नहीं देगा। क्यों फ़ायदा नहीं देगा? क्योंकि हमने आपको इजाज़त ही 11 दिन के अंदर दी है। हाँ, अगर किसी की 11 दिन के अंदर भी जॉब ना हो तो वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि अब हमें क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना
کرنا ہے یا اسٹاپ کر دینا ہے، تو ہم ان کو اس کی سچویشن کے مطابق جو ہے وہ جواب دے دیں گے، اور ویڈیو کے تھرو ہی آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو عمل کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ایڈمیشن لینا ہے تو ابھی بھی بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے، ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان میں ابھی بھی ایڈمیشن جاری اور ساری ہیں، اور وہ جو ہے ذی الحج تک جاری رہیں گے۔ ذی الحج کے بعد ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے۔ اگر تجوید پڑھنی ہے، تفسیر پڑھنی ہے، فقہ پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، حدیث بھی پڑھیے، بہت پیاری چیز ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے والے آپ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر عربی زبان سیکھنی ہے تو عربی زبان کے لیے بھی کورس ہو رہے ہیں، بہت آسان فہم زبان میں ہے اور بہت پیاری زبان ہے، میٹھی زبان ہے، اور اللہ کی زبان ہے، رسول کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ یہی سیکھ کر کے سوچ لیجئے، اور مرنے کے بعد تو ہم سب کو یہی زبان بولنی ہے۔ ہم سب جو آج دنیا میں اپنی اپنی زبانیں بول رہے ہیں، یہ ساری زبانیں بس دنیا تک ہیں، مرنے کے بعد کی جو زبان ہے وہ صرف عربی زبان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔